الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي معيد الموزي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الأحد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قرآن شریف سورۃ نمبر 11 سورۃ ہود کی تمہیدی کلمات. تعارف. سورۃ ہود کے 10 رکوع ہیں جن میں سے 6 رکوع انبیاء رسول پر مشتمل ہیں. یہ سورۃ چونکہ سورۃ یونس کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے. سورۃ ہود کے 10 رکوع ہیں جن میں سے 6 رکوع انبیاء رسول پر مشتمل ہیں. یہ سورۃ چونکہ سورۃ یونس کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے اس لیے سورۃ یونس کے برعکس اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بالکل سرسری انداز میں ہے. سورۃ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سرسری انداز میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. ان دونوں پیغمبروں کے ذکر کے درمیان میں باقی رسولوں کا ذکر اس سورۃ میں بالکل سورۃ اعراف والے انداز میں ہے، یعنی ایک رکوع میں ایک رسول کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمیاں ہو گئے ہیں. جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان صورتوں میں بے تنبیہات نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے رکھ دیتا تھا کہ کہیں اللہ کی دوئی ملک ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ صادر فرما دے. بسم اللہ الرحیم الف لام کتاب آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ انانی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى
ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إن عليهم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم حسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودات ليقولن ما يحبسوه على يوم ياتهم ليس مصروفا عنهم وحاك بهم ما كانوا فيه به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات إن وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينات من ربه ويتلوه شهيد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلا پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہیں، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوا اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اسی کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو اور تمہیں دنیاوی زندگی میں مال متاع دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا ہولناک دن کے عذاب کا، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، آگاہ ہو جائیں کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے۔ آگاہ ہو جاؤ، جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا اور ان کو گھیرے میں لے لے گی، وہی چیز جس کا یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم مزہ کھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد، تو اس کو پہنچی ہوئی تھی تو ضرور کہے گا کہ میرا تو سارا دلدار دور ہو گئے۔ بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی، اور اس کے لیے بلا لو تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں گے، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے حق آگ کے، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب
حبت ہو جائے گا اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے گواہ بھی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی جو امام رہنما بھی تھی اور رحمت بھی، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ جو اس کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑے، یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ اپنے رب پر آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ اختراع کیا کرتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا ہم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ تفسیر ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی لیکن بہت جامعہ اور گہرے مفہوم کی حامل ہے، جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو۔ مثلا سورۃ عصر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو بھی یہ سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سورۃ العصر کے بارے میں مزید فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت پر ہی تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں اور آیات بہت محکم و جامعہ ہیں اور بعد میں انہی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ انبیاء رسول کے لیے قرآن میں بشیر اور نذیر کے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ یہاں ذی فضل سے مراد مستحق فضل، یعنی جو بھی فضل کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل ضرور عطا فرمائے گا۔ مستقر اور مستدعا دونوں الفاظ کی تشریح سورۃ نام کی آیات 98 میں تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہاں ان الفاظ کے بارے میں 3 مختلف اقوال بھی زیر بحث آ چکے ہیں۔ وہی روشن اور واضح کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے، انسانی زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے، اس کا اصل مقصد امتحان ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، مگر اب تک وہ عذاب آیا کیوں نہیں؟ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ انسان بے طور پر کوہ طور نظر اور ناشکرہ ہے۔ کسی نعمت، کامیابی یا خوشی کے بعد اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اس پر کبھی اللہ کی نظر کرم بھی تھی۔ چاہے تو یہ کہ اچھے حالات میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور جب کوئی سختی آ جائے تو اس پر صبر کرے اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اطمینان رکھے کہ ہر طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آج سختی ہے تو کل آسائش بھی تھی۔ جب کسی سختی کے بعد انسان کو آسائش یا کوئی نعمت مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے اللہ کی رحمت اور اس کا انعام سمجھتے ہوئے سجدہ شکر بجا لائے، وہ اس پر اترانا اور ڈنگے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی تدبیر کا نتیجہ اپنی محنت کا صلہ فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کا مقصد حیات دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنا ہو، اسی کے لیے وہ دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوں، تو ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ ان کی ساری محنت و بھاگ دوڑ اسی دنیا کے لیے تھی، لہذا ہم نے ان کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں دے کر ان کا حساب چکا دیا ہے۔ واضح دلیل سے مراد انسان کی فطرت سلیمی ہے۔ انسان کے اندر جو روح ربانی
پھونکی گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے۔ جب وحی کے ذریعے واضح ہدایت اس تک پہنچتی ہے تو وہ خوابیدہ معرفت فوراً جاگ جاتی ہے، مگر واضح ہدایت یعنی قرآن مجید آ جانے کے بعد اب جو بھی اس کتاب کے منکر ہوں گے، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہوں، دوسرے کفار میں سے یا اہل کتاب میں سے، ان کا موعود ٹھکانہ بس دوزخ ہے۔ جس نے خود کوئی چیز گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، ان جھوٹ گڑھنے والوں میں غلام احمد قادیانی، انجانی اور جیسے دوسرے مدعیان نبوت بھی شامل ہوں گے۔ تعلیمات حق اور طریق کے ہدایت پر خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ یہ لوگ اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز شکست نہیں دے سکتے۔ وہ بالکل اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، تب انہیں اپنے جھوٹے معبود اور سفارشی من گھڑت عقائد، نظریات اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازیوں میں سے کچھ بھی نہیں سوجے گا۔ یہ سب کچھ پادر ہوا ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ اکثر افعال التفصیلی کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کو اللہ کا فرستادہ مان لیں۔ ہمیں بلا تعامل نظر آ رہا ہے کہ چند مفلس نادار اور نچلے طبقے کے لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی معزز اور معقول آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر نہیں ہوا۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے ایک سورۃ ہود کی آیات 1 سے لے کر 25 تک کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو وہ معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمید صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مشہد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، داعٍ صلی اللہ علیہ وسلم، شافع صلی اللہ علیہ وسلم، خادٍ صلی اللہ علیہ وسلم، مادٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ماخٍ صلی اللہ علیہ وسلم، منجٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ناہٍ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تحمی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، تحی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، خریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حامیم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، والی صلی اللہ علیہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، متین صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صلی اللہ علیہ وسلم، حجازی صلی اللہ علیہ وسلم، نظری صلی اللہ علیہ وسلم، قرشی صلی اللہ علیہ وسلم، مدری صلی اللہ علیہ وسلم، نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، شکور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، قوی صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، مامون صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، مبین صلی اللہ علیہ وسلم، مقتی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید صلی اللہ علیہ وسلم، سراج صلی اللہ علیہ وسلم، منیر صلی اللہ علیہ وسلم، مخرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر صلی اللہ علیہ وسلم، مذکر صلی اللہ علیہ وسلم، مطہر صلی اللہ علیہ وسلم، قریب صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، عدو صلی اللہ علیہ وسلم، جواد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وسلم، شہیر صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، رسول الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. جزاك الله. آمين آمين والسلام.